السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس سنن ترمذی۔ الحمدللہ الحمدللہ کما حمدہ الاولون والآخرون، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، وعلی آلہ واصحابہ وجمیع اتباعہ الی یوم یبعثون، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی المستحاضہ انہا تغتسل عند کل صلاة۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت غسل کرے گی۔ یہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا قول نہیں ہے کہ غسل کرنا ہر نماز کے وقت ضروری ہے۔ ہاں، مستحاضہ جب حیض سے فارغ ہوئی ہے، انقطاع حیض کے وقت بس غسل فرض ہے، اس کے بعد خون جاری ہے تو ہر نماز کے وقت تجدید وضو ہے، وضو کرے۔ اب رہا کہ ہر نماز کے وقت غسل کرنا، تو یہ ایک استحبابی معاملہ ہے کہ علاج کے طور پر بھی ہر نماز کے وقت غسل کرے کہ تاکہ اس کا خون استحاضہ کا وہ اس کا علاج ہو سکے، وہ رک جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن ابن شہاب الزہری عن عروہ عن عائشہ انہا قالت استفتت ام حبیبہ، ام حبیبہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاء کیا۔ وہ ام حبیبہ جو جہش کی بیٹی، ام حبیبہ بنت سفیان نہیں، ام حبیبہ بنت جہش۔ ان کی ایک بہن مصطفیٰ کریم کے عقد پاک میں تھیں، زینب بنت جہش۔ استفتاء یوں کیا، عرض کیا یا رسول اللہ انی استحاض، مجہول کا صیغہ ہے، مجھے استحاضہ بہت ہوتا ہے، پاک ہی نہیں ہوتی ہوں ایک لمبی مدت تک، فلا اطہر اے الی مدت طویلہ، ودع یدو دع چھوڑنا، افا ادع الصلاۃ تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں، حیض و نفاس میں نماز چھوڑنا ہے، استحاضہ میں نہیں۔ فرمایا انما ذالک عرق، عرق رگ، یہ دم عرق ہے، اور حیض وہ دم رحم ہے، یہ دم عرق ہے، لہٰذا غسل تو کر لے، جب حیض کا انقطاع ہو جائے پھر تو نماز پڑھے۔ تو ام حبیبہ ہر نماز کے وقت غسل فرماتی۔ قتیبہ نے کہا کہ حضرت لیث نے فرمایا کہ ابن شہاب زہری نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ رسول اللہ نے ام حبیبہ کو غسل کرنے کا حکم دیا کہ ہر نماز کے وقت غسل کرو، عند کل صلاۃ، عند وقت کل صلاۃ، لیکنہ شیء فعلتہ ہی، لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ ام حبیبہ نے خود کیا۔ جو مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا اغتسلی، وہ تھا کہ جب حیض کا خون منقطع ہوا ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت یوں بھی ہے، عن الزہری عن عمرہ عن عائشہ، یوں بھی ہے، اور صدیقہ نے فرمایا کہ ام حبیبہ بنت جہش نے استفتاء کیا،
سمجھا گیا کہ عورت بھی استفتاء کر سکتی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت غسل کرے گی۔ یہ ائمہ اربعہ سے ہٹ کر قول شاذ ہے، اور امام اوزاعی نے سند کو یوں ذکر کیا، عن الزہری عن عروہ، اور ایک یہ ہے کہ عن عمرہ عن عائشہ، اور ایک ہے یہ کہ عن عروہ و عن عمرہ عن عائشہ، دونوں کو۔ باب ما جاء فی الحائض انها لا تقضی الصلاة، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ حائضہ نماز کی قضا نہیں کرے گی، کہ اس میں حرج بہت ہے، 10 دن حیض ہو تو 50 نمازیں ہو جاتی، شریعت نے سہولت دی، لیکن روزہ قضا کرے گی کہ وہ سال میں ایک بار کا معاملہ ہے، 10 روزے کیا ہے، اور یہ ہر مہینہ ہوتا ہے نماز کا معاملہ، اس لیے اس پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔ خوارج کا قول یہ ہے کہ نماز قضا کرے گی، نماز تو روزے سے زیادہ اہم ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذہ، ایک خاتون نے ام المومنین صدیقہ سے دریافت کیا اور عرض کیا کہ ہمیں کیا کوئی اپنی نماز حیض کے دنوں والی کیا قضا کرے گی؟ حضرت صدیقہ نے بہت جلال میں فرمایا، سختی سے فرمایا، احروریۃ انتی، کیا تو حروریہ ہے؟ حرورہ یہ کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں خوارج کا اجتماع ہوتا تھا، تو حروریہ مانا خارجہ، کیا تو خارجیہ ہے؟ یہ تو خارجیہ کا موقف ہے کہ حالت حیض کی نمازوں کی قضا کرے۔ پھر دلیل دیا کہ ہم خواتین مصطفیٰ کریم کے زمانے میں حیض میں ہوتی، فلا تؤمر بقضاء، تو ان کو نماز قضا کرنے کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ام المومنین صدیقہ سے طرق عدیدہ سے روایت، من غیر وجہن، طرق عدیدہ سے روایت ہے کہ حائضہ نماز کو قضا نہیں کرے گی، یہی عام فقہا ائمہ اربعہ کا ہی قول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اجماع ہے اس سلسلے میں کہ حائضہ روزہ تو قضا کرے گی لیکن نماز قضا نہیں کرے گی، اس کی وجہ بتائے گی، دفع حرج ہے۔ اور مصطفیٰ کریم نے ایسی حکم دیا، بس اگر یہ دین ہماری ناقص عقلوں پر اس کا مدار ہوتا تو الٹا حکم ہوتا، نماز روزے سے زیادہ اہم ہے۔ باب ما جاء فی الجنب والحائض انہما لا یقرآن القرآن، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ جنوبی ہو مرد یا عورت یا حائضہ ہو، ان دونوں کو قرآن پاک کی تلاوت حرام ہے، لیکن قراءت حرام ہے۔ اتنا پڑھنا، ایک تو حرف جس پر قراءت کا اطلاق نہ ہو وہ حرام نہیں ہے، یا ہجے کر کے پڑھنا، جیسے خواتین کلاس لیتی ہوں تو ان ایام میں ہجے کر کے پڑھا میں ملا میں نہیں، بچے خود ملا لیں، یا دعا کی نیت سے آیت الکرسی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، کچھ ایسی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دعا کی نیت سے پڑھنا،
یہ قرات نہیں ہے، دعا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ تو ہم نے چند گوشے بیان کیے۔ مجدد اعظم، محقق مطلق، مدقق بے نظیر امام احمد رضا قدس سرہ نے اس عنوان پر پوری ایک کتاب ہی تحریر فرمائی ہے جو دیکھنے سے متعلق جزیات کا انبار لگا دیا ہے۔ وہ کتاب فتاوی رضویہ میں طبع ہو چکی ہے، اس کا نام ہے ارتفاع الحجب عن وجوہ قراءت الجنب، ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس باب میں مولا کائنات کی بھی روایت ہے۔ ترمذی کہتے ہیں ابن عمر کی حدیث ہمیں صرف اسماعیل بن عیاش ہی والی روایت سے پہنچی ہے، عن موسیٰ عن بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقرأ، لا تقرأ لا یقرأ، یہ اس کی دونوں قراتیں ہیں، یا تو جزم کے ساتھ یہ لائے ناہیہ ہے، اور یا رفع کے ساتھ یہ لائے نافیہ ہے۔ نافیہ کو زیادہ ترجیح دی گئی کہ نہیں سے زیادہ ابلغ نفی ہے۔ لا یقرأ، لا یقرأ الجنوب ولا الحائض، قرات نہیں کریں۔ لا یقرأ یعنی قرآن، یہ مطلب ہے، مطلقاً قرات نہیں منع۔ یہی قول اکثر اہل علم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا ہے، جیسے سفیان ثوری ہے، عبداللہ ابن مبارک، امام شافعی، احمد بن حنبل ہیں، اسحاق بن راہوی ہیں، مالک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، سب ہیں۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں لا تقرأ الحائض، لا تقرأ الحائض، حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ نہ پڑھیں، شیئن، کچھ بھی نہ پڑھیں، نہ تھوڑا نہ زیادہ۔ ہاں، کسی آیت کا ایک کنارہ پڑھ لیا، ایک دو حرف، یا کوئی حرف پڑھ لیا یا ہجے کر لیا، وہ نحو ذالک، تو یہ رخصت ہے۔ اور جنوبی اور حائضہ کے لیے یہ بھی رخصت ہے کہ تسبیح و تحلیل پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا کے طور پر کچھ قرآنی آیات تلاوت کریں، دعا کے طور پر۔ ترمذی فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ محمد بن اسماعیل بخاری کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسماعیل بن عیاش جو اہل حجاز اور اہل عراق سے روایت کرتے ہیں وہ احادیث مناکیر ہیں، یعنی مجہول روایتیں ہیں، نادر روایتیں، ضعیف روایتیں، گویا کہ ان کی روایت اہل حجاز و عراق سے جو ہوتی ہے وہ اس کی تضعیف کیا، جس میں وہ خود متفرد ہیں۔ اگر دوسرے راوی بھی ہیں تو اس کا ضعف دوسری روایت سے ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اسماعیل بن عیاش کی حدیث جو اہل شام سے ہے وہ ہے، یعنی وہ معتبر ہے، اس کی تضعیف نہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش یہ بقیہ سے زیادہ صالح، زیادہ مناسب ہے، اور بقیہ کی بھی کچھ احادیث مناکیر ہیں، منکر حدیثیں ہیں، ثقات سے۔ جو معروف کے مقابل ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں ہم سے اس کی حدیث احمد بن حسن نے بیان کی، کہا کہ میں نے احمد ابن حنبل کو ایسے ہی فرماتے ہوئے سنا تھا۔ باب ما جاء فی مباشرت الحائض، یہ باب اس سلسلے میں کہ حائضہ سے مباشرت کا جواز۔ مباشرت بشرا سے ہے، یعنی بغیر کپڑے کے خالی ننگا بدن، حائضہ کے ننگے بدن سے ٹچ ہو تو یہ جائز ہے۔ بس یہ ہے کہ کچھ ائمہ فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ حصہ کپڑے سے پیک رہے۔
بلکہ راجح قول یہ ہے کہ ان سب جگہوں پر بھی ٹچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف جمع حرام ہے بس۔ یہاں مباشرت کے معنی ہے بوس و کنار ہونا، ننگے بھی ایک دوسرے سے ٹچ ہونا کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جمع تو بہرحال وہ حرام ہے۔ وہ تو یہودیوں کا حال ہے کہ وہ حالت حیض میں جب عورتیں ہوتی تھیں تو ان کو اچھوت بنا دیتے تھے، بہت زیادہ، نہ ان کے ساتھ کھانا نہ پینا نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، یہاں تک کہ سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حیض ہے۔ اور ان کے اپوزٹ نصارہ کی وہ حالت حیض میں زیادہ جمع کرتے۔ تو قرآن نے بتایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو بین بین جو راستہ ہے، نہ اتنا ان سے دوری بھی کہ اچھوت بنا دو، اور نہ اتنا قریب کہ جمع کرو اس حالت میں۔ جمع کے علاوہ سارے معاملات اس کے ساتھ درست، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا۔ تو مباشرت بمانا بوس و کنار ہونا اور ایک دوسرے سے ٹچ ہونا۔ حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حست، ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حسن یہ تھا کہ جب میں حیض میں ہوتی تو مجھے حکم دیتے کہ میں ازار باندھ لوں اور پھر میرے ساتھ مباشرت فرماتے۔ یہ ایک عزیمت کا معاملہ ہے، ورنہ رخصت تو ہے کہ ازار باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس جمع منع ہے بس۔ لیکن آدمی اتنا جب حد تک جائے گا تو شہوت غالب ہو جائے، کہیں جو جمع تک نہ پہنچ جائے، تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے خاص طور سے جوانوں کو، کہ جب چراگاہ کے قریب کوئی پہنچے گا تو پھر چراگاہ میں پڑ جائے گا۔ احتیاط۔ اس سلسلے میں ام سلمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ ترمذی کہتے ہیں صدیقہ کی حدیث چونکہ حسن صحیح ہے اس لیے ہم نے صراحتاً اس کو ذکر کیا۔ یہی قول بہت سے اہل علم صحابہ تابعین کا ہے، یہی قول شافعی احمد اسحاق امام مالک امام اعظم ان سب کا ہے۔ باب ما جاء فی معاکلۃ الجنب والحائض وسورہما، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ جنوبی اور حائضہ کے ساتھ کھانا پینا۔ معاکلہ باب مفعول سے ہے مشارکت، کھانا پینا ساتھ میں، اور ان کے جھوٹا سے متعلق ہو تو کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جھوٹا بھی پاک ہے، غیر مکروہ ہے، اگرچہ بعض ائمہ نے کراہت کا قول کیا ہے، تنزیہ کا، اگر راجع یہ ہے کہ کراہت نہیں۔ حدثنا عباس العنبری ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن معاکلة الحائض، میں نے نبی کریم سے پوچھا کہ حائضہ کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج؟ فرمایا واکلہم، فعل امر ہے باب مفعول سے، اس کے ساتھ کھاؤ پیو، جب کھاؤ پیو سب بدن ٹچ ہو ہاتھ ٹچ ہو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک کی بھی ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن سعد کی حدیث حسن ہے، غریب ہے، یہی قول عام اہل علم کا ہے کہ وہ حضرات حائضہ کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں دیکھتے۔ ہاں اختلاف ہے ائمہ کا
فی فضل وضوئها، اس کے وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے متعلق سلسلے میں بعض اہل علم نے رخصت دیا ہے، اور بعض نے اس کے فضلہ کو، اس کے جھوٹے کو مکروہ گردانا ہے۔ مکروہ ہے بھی تو تنزیہی۔ باب ما جاء فی الحائض تتناول الشیء من المسجد، یہ باب اس سلسلے میں کہ حائضہ کوئی چیز مسجد سے دے، تو حائضہ کا مسجد میں داخلہ تو بالاتفاق ناجائز و حرام ہے، لیکن ہاتھ مسجد کی طرف بڑھا دینا یہ منع نہیں ہے، داخلہ منع ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضی اللہ عنہا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ناولینی الخمرہ، خمرہ مصلح، سجادہ، چٹائی، خمر، مجھے ذرا مسجد سے چٹائی دو۔ تو عرض کیا کہ میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں۔ فرمایا ان حیضتک لیست فی یدکی، تیرا حیض کی کیفیت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاتھ میں کوئی نجاست نہیں ہے، لہذا ہاتھ سے اٹھا کے دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں جلوہ افروز تھے، تو مسجد سے یہ فرمایا کہ مجھے مصلی دو، تو حجر عائشہ سے انہوں نے ہاتھ بڑھا کے دے دیا۔ تو باہر سے دینا ہاتھ بڑھا کے، خود نہ جا کر کے، یا باہر سے ہاتھ بڑھا کے مسجد سے لینا دینا، ان دونوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اسی لیے صراحتاً ہم نے ذکر کیا، یہی قول عام اہل علم کا ہے، ہم کوئی اختلاف نہیں ہمیں معلوم ہے، اجماع ہے اس سلسلے میں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ حائضہ کوئی بھی چیز مسجد سے اٹھائے۔ دیکھیے نبی کریم نے فرمایا جو نا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہاتھ بڑھانے سے کوئی حرج نہیں۔ تو یدکا کا لفظ بتا رہا ہے کہ داخلہ کی اجازت نہیں ہے، صرف ہاتھ، ورنہ یدکا کی تخصیص کی کیا ضرورت ہے؟ تو بدن کا بعض حصہ اگر مسجد میں کر دیا کسی ضرورت سے، تو اس کی ممانعت نہیں ہے، داخلہ وہ حرام ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔